ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا تھا اس وقت موجودہ گلگت کے سینیریو میں کہ کتے کے کاٹنے سے آج کل بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کتے کی کاٹنے سے کیا بیماری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارچونیٹلی ان دنوں گلگت میں اسپیشلی گلگت سٹی میں کافی حادثات ہوئے کتے کے کاٹنے سے. کیجولیٹیز تقریباً 15-20 کیجولیٹیز ہوئی ہیں. بہت انفارچونیٹ ہوا ہے یہ جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے. اور یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کو ہم ریبیز کہتے ہیں اور یہ ایک خاص وائرس ہے جس کا نام ریبیز وائرس ہے. یہ وائرس داخل ہوتا ہے انسان کے اندر اور جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ انسان کے دماغ کو متاثر کرتا ہے، دماغ پہ اثر کرتا ہے. فوراً اس کو اگر پر وقت اس کا مداوع نہ کیا جائے تو یہ دماغ کے اندر گھستا ہے، وہاں ڈیمیج کرتا ہے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے. تو یہ ریبیز وائرس کہتے ہیں اس کو. تقریباً ورلڈ وائڈ یہ بیماری ہے. 150-160 لٹریچرز میں ہے دنیا میں، یہ کنٹریز میں ہے اور جس میں یہ ایشیا اور افریقہ زیادہ متاثر ہے. اور یہاں یہ کاز کرتا ہے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے. اور 99% وہ کتا خود ریبٹ ہوتا ہے، ریبیز سے متاثر ہوتا ہے. پھر وہ ریبیز کا مطلب ہی میڈنس ہے، انگلش کا ایک لاطین ورڈ ہے، اس کا معنی ہی میڈنس ہوتا، پاگل پن. اچھا، یعنی اس کا اٹ مینس یہ کتا خود اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے تو پاگل پن اتنا ہوتا ہے وہ جا کے انسانوں کو ڈستا ہے یا کوئی اور انسان کو کاٹتا ہے یا کوئی اور جانور ملا اس کو کاٹتا ہے تو وہ جراثیم داخل ہوتا ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے. اس بیماری کو ریبیز کہتے ہیں. یہی بیماری ان کتوں کی وجہ سے آج کل گلگت میں کافی لوگوں کو متاثر کیا انہوں نے، فیملیز کو، اور کچھ کیجولیٹیز بھی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کن جانوروں سے یہ بیماری پھیلتی ہے؟ یہ بیماری میمل جانور کہتے ہیں ہم، ان کی وجہ سے پھیلتی ہے. اس میں لائف سٹاک بھی ہے، وائلڈ لائف بھی ہے اور پیٹس انیمل بھی ہوتے ہیں. اور پیٹس انیمل ہمارے گھروں میں آس پاس کتے ہی ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہے پیٹس انیمل میں. اور پھر لائف سٹاک میں ہمارے پاس گائے، بیڑ، بکری اور ہوتے ہیں لائف سٹاک. پھر وائلڈ لائف میں کوئی بھی ہے، فاکس ہے، جنگلی جانور کوئی بھی کاٹے تو یہ بیماری پھیلتی ہے. لیکن ہمارے علاقے میں اسپیشلی گلگت بلتستان پاکستان میں، جو کہ ہم ایشیا میں ہیں، تو یہاں ایشیا میں موسٹلی کتے کے کاٹنے کی وجہ سے 99% ریبٹ ڈاگ کی وجہ سے پھیلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا میں کہاں کہاں یہ بیماری ہوتی ہے؟ دنیا میں یہ تقریباً کنٹیننٹس میں ہوتی ہے، ایکسپٹ انٹارکٹیکا ایک کنٹیننٹ ہے، اس میں کہا گیا کہ وہاں یہ بیماری نہیں. دیکھیں نا، یورپ اور امریکہ میں یہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ریبیز بہت ریئر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کا جو سسٹم ہے، پریونٹیو سسٹم، ریبیز اگینسٹ دی ریبیز پریونٹیو سسٹم ان کا بڑا ایڈوانسڈ سسٹم. وہ اپنے پیٹس کو ویکسینیٹ کر کے، لوگوں کو ویکسینیٹ کر کے پریونٹیو میں آلریڈی پری ایکسپوئر پروفائلیکسس کہتے ہیں، اس کے مینجمنٹ میں آتا ہے پری ایکسپوئر پروفائلیکسس. وہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ اور یورپ میں موسٹلی.
اس لیے وہاں یہ ڈاگس، حالانکہ وہاں ان کے گھروں میں ڈاگ دو تین پالے ہوتے ہیں، بالکل انسان کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہے ڈاگ بائٹ ریبیز، ہے وہاں بیڈ بائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریبیز کی علامات کیا ہوتی ریبٹ ڈاگ ہے۔ ریبیز میں نے آپ کو بتایا مین، پاگل پن، میڈنس، وہ جا کے کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا وہ ایجیٹیٹڈ، اریٹیٹڈ، ہیلوسینیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ جا کے انسان کو کاٹتا ہے۔ جراثیم داخل ہو گیا، اب اس میں جراثیم داخل ہو گیا، یوں کاٹنے سے ہو گیا، لیسریشن ہوں گی، یا اس کے بعد اندر بروزز ہوں گی، یا ٹرانسڈرم کٹ کیا تو اس کا موت سے جو ریبیز، سلائیوا کے اندر ریبیز ہوتا ہے۔ سلائیوا کسے کہتے ہیں؟ جو مواد ہے منہ کا، ٹھیک ہے نا، وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں ریبیز فوراً نرو ٹشو کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس ہے نا ڈاگ میں، پھر انسان میں داخل ہوتا ہے۔ انسان کو یہ ہوتا ہے انیشیلی جہاں کاٹتا ہے وہاں فوراً تھوڑی سی پین ہوگی، برننگ ہوگا، اچھا ٹنگلنگ ہوگی، سنسیشن ہوں گی، اس کے ساتھ تھوڑا سا درد، بخار ہوگا، اس کا فلو ٹائپ اس کے سائن سمٹمز ہوں گے۔ اس حد تک اٹ مینس یہ جراثیم اس حد تک ہے جہاں سے کاٹا ہے اس ٹشو تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد علامات ہوتی ہے، جراثیم یہ ٹریول کر کے اگر اس کو پریونشن نہیں کیا تو پھر دماغ کے اندر گھس گیا تو بندہ پھر وہ ہیلوسینیشن ہوگی، اس کے ڈیلیریم کہتے ہیں ہم، میڈیکلی ہوتا ہے بندہ، پھر انفلیمیشن اتنی ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ کاموں میں جاتا ہے، پھر اگر برین میں گھس جائے تو ود ان ویک اور 10 days اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریبیز کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے؟ تشخیص اس میں کوئی ڈیفینیٹو، کوئی ایسا میڈیکل ٹول نہیں ہے ویسے اس کی تشخیص کے لیے۔ اب ریبیز پیشنٹ کی ہسٹری، پھر فزیکل ایگزامینیشن سے ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ بندہ ریبٹ ڈاگ سے متاثر ہے۔ اب پیشنٹ سے آپ دیکھیں، اس سے ہسٹری لے لے، وہ کہے گا مجھے ڈاگ نے کاٹا۔ اچھا، پھر فزیکل ایگزامینیشن کے آپ کرے، وونڈ دیکھا، اس میں فزیکل ایگزامینیشن اور ہسٹری میں آپ فزیکل ایگزامینیشن اس ڈاگ کی بھی کریں گے، اس متاثرہ انسان کی بھی کریں گے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا ریبیز ہے۔ اس کے بعد جب سائن سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، جب یہ نیوروجینک اس کی سٹیج آتی ہے، جب نرو ٹشو کے اندر برین میں جاتا ہے، تو پھر یہ ڈیلیریم، ہیلوسینیشن، یہ اریٹیبلٹی، یہ سائن سمٹم آتے ہیں اس میں۔ اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات، کچھ سیرولوجیکل ٹیسٹ بھی ہیں، بلڈ کے بھی ہم لیتے ہیں، اچھا اس کا MRI بھی کرتے ہیں اور سلائیوائی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر سائنز آف ریبیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ریبیز ہے۔ لیکن کنفرمیشن اس کے بعد ایسی ہے، یا اس ڈاگ کو آپ کل کرے، اس کے اندر سے برین ٹشو نکال کے اس کے اندر، اس کے بعد اینٹیجن ریبیز کا، پھر نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں، وہ کنفرم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنفرم۔ وہ آخری سٹیج ہے جب ڈاگ کو آپ ماریں، اس کا برین ٹشو نکال کے آپ ٹیسٹ کریں، پھر کنفرمیشن ہوتی ہے ریبیز ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریبیز سے بچاؤ علاج کیا ہے؟ ایک تو انسان جب کاٹتا ہے، ریبیز انٹر ہوتا ہے، اور اس حالت میں، اور جب یہ جراثیم پہنچ جاتا ہے برین کے اندر، CNS کے اندر، CNS سے پہنچنے سے پہلے ہم اس انسان کو اس کا علاج کریں، ٹھیک ہے نا، اس کا کچھ پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں، وہ دے دے تو انسان اسی حد تک، کچھ عرصے تک وہ بچ سکتا ہے۔ اگر یہ ریبیز انسان کے
دماغ کے اندر پہنچ گیا سائن سمٹم دماغ کی انفلیمیشن ہو گئی اسپائنل کارڈ تک یہ جاتا ہے انفلیمیشن ہوئی تو اس کے بعد اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کی فرٹیلٹی ریٹ اس کے بعد کاٹا کتے نے کاٹا آپ فوراً اس کو دیکھیں ایک میڈیکل ایک اسٹینڈرڈ سے آپ نے اس وونڈ کو دھونا ہے صابن اور پانی سے سادہ پانی سے صابن سے دھونا ہے پار اباؤٹ 10 to 15 منٹ آپ دھو لیں اس کے بعد امیجیٹ ویکسینیشن کہتے ہیں آپ کو کنفرم ہوا اس کا ریبیز سے امیجیٹ ویکسینیشن کرتے ہیں کچھ اس کا ڈوزز دیتے ہیں کوئی ریبیز امیونوگلوبولنس کہتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں پھر مونوکلونل اینٹی باڈیز کہتے ہیں وہ بھی ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں اس وونڈ کے اندر اور باقی اس کی پریونشن میں یہ ہے اس کے علاوہ ویکسینیشن میں یہ ہے آپ ڈاگ کی ماس ویکسینیشن ہوتی ہے نا اور ویسے یہ کلنگ کرتے ہیں مار دیتے ہیں کتوں کو یہ کوئی افیکٹو چیز نہیں ہے اس کی ایک اسٹینڈرڈ اصول ہونا چاہیے بنانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کی ویکسینیشن ہو جیسے انسان کی ہوتی ہے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں نا حیوانیات کا ڈپارٹمنٹ اس کو ایک پورا ایک اس کا ڈاٹا رکھنا چاہیے ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے یہ انسان کے ساتھ ایک سسٹم نظام چل رہا ہے پھر ماس ویکسینیشن آف ڈاگس کہتے ہیں کوئی بھی آپ کے پیٹ اینیملز ہو آپ ویکسینیشن کریں اس کے علاوہ پیپل کے لوگوں کی ویکسینیشن کریں اویئرنیس دے دے لوگوں کو کہ کیسے ڈاگ کے ساتھ رہنا ہے کیسے اس کو اپنے فاصلے پر رکھنا ہے اگر وہ ریبٹ ہے کیسے اس کو اپنا آپ سے دور رکھنا ہے کاٹے تو پھر آپ نے پھر پوسٹ ایکسپوئر پروفائلکسس کس طرح کرنا ہے یہ اس کے پریونشن ہے صرف پریونشن ہی ہے ریبیز کی لیکن ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ 100% اس کی ریبیز کی نہیں ہے اگر یہ نرو ٹیشو سی این ایس میں پہنچ گیا تو یہ ڈیتھ لازمی ہے اس کی واقعی ڈیتھ کنفرم ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ریبیز لاعلاج کیوں ہے یہ بیماری جو ہے نا یہ لاعلاج کیوں ہے یہ اچھا سوال ہے ویسے آپ کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریبیز وائرس افیکٹ کرتا ہے اس کا جو آرگن ہے جہاں یہ جا کے متاثر کرتا ہے وہ ریبیز وائرس اور یہ جا کے نرو ٹیشو کے اندر انٹر ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کے اندر گھس جاتا ہے دماغ کے اندر اب ہم ویکسین اس کو دیتے ہیں ریبیز ویکسین دیتے ہیں انسان کے اندر برین اور ویسلز کے اب یہ ریبیز ویکسین لے جائے گا یہ ایسٹس جو اگینسٹ دی ریبیز وائرس کے خلاف ویکسین جائے گی وہ جہاں وہ جراثیم بیٹھا ہے وہاں اس کو ٹارگٹ کرے گی آپ کے سمجھ میں آ رہی جی ڈاکٹر صاحب ٹارگٹ کرے گی تو وہ جراثیم کہاں بیٹھا ہے اس کا برین ٹیشو کے اندر سینس کے اندر وہاں ایک بیریئر ہوتا ہے اس کو ہم بلڈ برین بی کہتے ہیں بی بلڈ برین بیریئر یہ انفارچونیٹلی یہ ویکسین اس بلڈ برین بیریئر کراس کر کے سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم کے اندر نہیں پہنچ سکتی ہے اس وجہ سے اس کا ڈیمیج اتنا ایکسٹینسو ہوتا ہے کہ وہاں ویکسین نہیں پہنچی تو وہ وائرس نے اپنا اثر کر دیا اور انسان کی موت واقع ہو گئی اس لیے کہ یہ بی کہتے بلڈ برین بیریئر یہ کراس نہیں کر یہ کراس جو چیز بھی آپ میڈیسن دیتے ہیں نا وہ بلڈ برین اب کوئی برین کی اور بیماری ہے تو آپ میڈیسن دیتے ہیں وہ بی کراس کر کے جسم اندر جائے گی سینس کے اندر وہاں جا کے اپنا اثر کرے گی وہ بیماری ٹھیک ہوگی while in case of rabies the vaccine is not crossing BBB اس لیے کہ BBB اس کو بریک کرتا ہے ویکسین اندر جانے نہیں دیتا وائرس اندر بیٹھا ہے وہ اپنا اثر کیا فرٹیلٹی ریٹ کنفرم ہوگی اس لیے اس وجہ سے یہ کیور